میں گفتگو کا اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں پیر صاحب. اگر پیر صاحب کہیں تو میں حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آپ جیسے آپ فرما دیں. نہیں، حضرت نے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ تسلیم تو کر لیا کہ سجدے کا جو رفع یدین ہے وہ منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ ہے. صحیح. جبکہ حضرت اس سے پہلے فرما چکے ہیں کہ اس کا ناسخ رفع یدین کے منسوخ ہونے کا پیش کیا جائے. جی. تو سجدے کا جب ناسخ ہے تو دیگر مقامات پر ناسخ کتب صحاح، صرف صحاح جو ہے بخاری کا نام تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. صحاح ستہ مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو مرویات ہیں اور جو فقہ حنفی کا ایک ماخذ ہے، جی. تو کیا وہ روایتیں ان کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں؟ کیا اس سے ناسخ ثابت نہیں ہوتا؟ فقہ حنفی کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے محدثین جو ہیں، فقہ حنفی کے بڑے بڑے مفسرین، وہ بھی لکھتے ہیں کہ رفع الیدین اولا ہے. اولا ہے. رفع الیدین اولا ہے. انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا بخاری کی شرح میں کہ رفع الیدین کرنا اولا ہے. لیکن بعض مقامات پر بعض صورتحال میں مختلف چیزیں اولا اور افضل قرار پاتی ہیں. عام صورتحال اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ میں کثیر ایسے مواقع ہیں کہ جس میں عمل کی کیفیت تبدیل ہوئی. قرآن مجید کی سورہ مزمل ہے، اس میں جس نماز کا ذکر ہے تو وہ نماز خود منسوخ ہو گئی 5 نمازوں کی فرضیت سے. صحیح ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. بالکل منسوخ نہیں ہوئی. کی فرضیت ہوئی، نہیں منسوخ ہوئی. بالکل منسوخ نہیں حضور ہوئی. علیہ الصلوۃ والسلام پر انبیاء تہجد پر فرض ہے، اس پر اقوال موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد اللہ نے مجھ پر فرض کر دی ہے. ہاں، اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں. یہ تو قم اللیل حضور علیہ الا قلیلا. السلام پر تہجد کی نماز فرض ہوئی، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات حضور کے صحابہ، اس لیے کہ لیل کا جب لفظ آیا قیام اللیل کا اہتمام شروع کر دیا. لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کے اس بیان کے بعد فرضیت نمازوں کی ہوئی، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے کہ فرمایا گیا ابتدا میں کہ جی نماز وہ عبادت ہے کہ جو آسمانوں سے اوپر فرض کی گئی، لیکن آسمان پر جانے سے پہلے بھی رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کی امامت فرمائی تھی اور انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز ادا کی تھی. اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ جبریل امین کسی خاص مقام پر جب آتے حضور علیہ السلام کو لے کر تو وہ کہتے کہ یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے. حضور علیہ السلام تو راستے بھر نماز ادا فرماتے ہوئے اور پھر امامت انبیاء کی کرنے کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جی 5 نمازوں کی فرضیت. لیکن نماز تو سورہ مزمل کی جو میں بات کر رہا ہوں، صلاۃ اللیل یا نماز تہجد جس کو آپ کہیں، تو وہ حضور پر فرض تھی. ٹھیک ہے. امت کے لیے فضیلت کی بات ہے. تو نہ ہوئی. لیکن حضور علیہ السلام پر جب 5 نمازیں فرض کر دی گئیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. پڑھنا موقوف نہیں ہوا. اچھا. افضلیت اور فضیلت علیحدہ چیز ہے اور کسی چیز میں تخفیف ہو جانا ایک علیحدہ چیز ہے. خود قرآن مجید میں اس کے کثیر مواقع ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ رفع یدین کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ائمہ کے جو مذاہب ہیں، جو ان کے موقف ہیں، وہی درست نہیں ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ یہ غلطی بھی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اپنی گاڑی کہیں تو روکے نا. وہ کہہ رہے ہیں رسالت مآب کی نماز دیکھیں نا. پہلے تو یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا نا کہ کیا آپ کے نزدیک رفع یدین فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو پھر فرض کا تارک تو نماز پڑھنے والا ہی شمار نہیں ہوگا. تو آپ اس کی فرضیت کو ثابت کریں. بھائی بہت خوب. تو کیا حدیث شریف سے کسی چیز کی فرضیت میں یہ آخری جملہ لے لوں، یس اور نو میں لے لوں، فرض ہے یا اس کے لیے نص کی ضرورت ہے؟ قرآنی نص کی ضرورت ہے فرضیت کے لیے، یا آپ اپنی طرف سے کسی اور اصول کی بنیاد پر کسی عمل کو فرض قرار دیں گے؟ میں چونکہ صرف 30 سیکنڈز رہ گئے، میں صرف اس کا جواب لے لوں. اگر رفع الیدین اس وقت کوئی کر دے حنفی المذہب، کیا گناہ ہوگا؟ یا دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ چاروں ائمہ اپنی جگہ ایک نماز درست ہوگی مدلل اور متحقق موقف رکھتے ہیں.